بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب آیا کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مینٹلی پریپئر کرنے کے لیے کچھ باتیں بیان کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رمضان کا مہینہ جتنی زیادہ برکتوں رحمتوں کے ساتھ آ، ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم روزے کی اور رمضان کی ایکٹیویٹیز کی روٹین میں الجھ کر اس کی اصل اسپرٹ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مبارک مہینہ آئے، ہم اس چیز کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیں کہ ہمیں اس مہینے سے کیا حاصل کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے بریفلی چند باتیں بیان کروں گا۔ پہلی بات تو وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید میں سب سے پہلے اور نمایاں طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم بھی دیا ہے ہم کو، اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ اس حکم کے پیچھے اصل مقصد، مصلحت اور اسپرٹ کیا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم نماز کا اہتمام کرو، تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں جب یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ تو ساتھ ہی آخر میں یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ تو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اس اسپرٹ کو، اس فیلنگ کو کہ جو انسان کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اس کو احساس دلاتی ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی نیتوں سے بھی واقف ہے، اسے ایک دن اس کے ہاں جواب دینا ہے اس کے حضور میں۔ اور اس وجہ سے انسان کو اپنی حدود کے اندر رہنا ہے۔ جب کبھی یہ حدود پھلانگی گئی، ان میں کوئی زیادتی ہوئی، تو اس سے معافی مانگنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موجود ہے۔ یہ تقوی ہے کہ جس کو پیدا کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو اصل روشنی بنانا، یہ اصل میں روزے رکھنے کا مقصد ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزہ رکھنے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے اوپر ان کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ناجائز کر دیتے ہیں کہ جو عام حالات میں جائز ہے۔ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ فریج میں کھانا پینا موجود ہوتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، مگر ہم محض اس وجہ سے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز جب ہم 29-30 دن تک کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہونا چاہیے کہ ہم محض اللہ کی خاطر اپنے اندر کی ایسی ضرورتوں کو، ایسے اسٹرانگ تقاضوں کو کہ جو ہم کو باقاعدہ ارج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو پورا کریں، ہم ان سے گریز کرتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز اگر انسان شعور کے ساتھ 29-30 دن تک کرے تو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ عام دنوں میں کم سے کم ان ناجائز چیزوں سے گریز کرے گا کہ جو سارا سال ہی ناجائز اور حرام ہے۔
ظاہر ہے کہ جب بھوک پیاس کے موقع پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہونے کے باوجود انسان اس لیے کھاتا پیتا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی بات تو اس کو اس وقت بھی کرنی ہے کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، زیادتی کر رہا ہوتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرتا، اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں جس کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو، اور عین اس وقت کے جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور متقی بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ دوسروں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات واضح طور پر فرمائی حضور نے کہ ایسے لوگوں کو بتا دیا جائے آپ خواہ کیوں بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر روزے کا اصل مقصد آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو پھر آپ کا روزہ سچی بات ہے بیکار ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ قرآن مجید نے خود روزے کا مقصد بیان کیا ہے اور وہ ہے تقوی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھنا تو ربیع الاول میں بھی ممکن تھا، محرم کے مہینے میں بھی ہو سکتا تھا، یہ خاص رمضان کے مہینے میں کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ نے ہمارے لیے روزہ رکھنے کی جو عبادت ہے اس کو لازم کیا، اور یہ لازم کیا کہ ہم اس کو اس مہینے میں اختیار کریں کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اب ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا تو اس سے روزے رکھنے کا کیا تعلق ہے؟ ایک بات تو یہ واضح ہے کہ رمضان مبارک میں ایک رات ایسی ہے کہ جس رات قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، یعنی لیلۃ القدر، پورے مہینے کو یہ شرف حاصل ہو گیا۔ اب بات اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی نہیں کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، بات مکمل ہو گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں تک نہیں چھوڑا، بلکہ یہ واضح کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے قرآن ہے کیا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بھیجا تو ہماری بہت سی ضرورتیں تھیں۔ ہماری ضرورت کھانا پینا بھی تھی، ہماری ضرورت صحت بھی تھی، ہماری ضرورت کام کاج بھی تھی، اور بہت سی ضرورتیں۔ ان ضرورتوں کے لیے اللہ نے ہم انسانوں کو عقل دی، صلاحیت دی، تجربہ دیا، ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے آمادہ کیا، اور ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ لیکن انسان کی ایک اور بڑی ضرورت ہے اور وہ ہے ہدایت۔ یہ ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت اصل میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عجیب مہمہ ہے، اٹس اے مسٹری، اٹس اے پزل۔ یہ پزل کیا ہے؟ یہ پزل یہ ہے کہ ایک جانب دنیا کی زندگی اٹس امیزنگ، اور دوسری جانب اٹس ہاربل۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ زندگی کیوں ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، اس نے یہ زندگی کیوں دی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، میں جس نے مجھے بنایا ہے میں اس کو کیسے جانوں، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، دنیا میں ظلم زیادتی کیوں ہے، دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر موت کیوں آتی ہے، اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔
یہ ہدایت کی ضرورت ہم سب انسانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی، قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، لیکن قرآن کے جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے بارے میں اس نے یہ بتایا کہ یہ قرآن ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ ہدایت جس کی ضرورت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں رہتا ہے، جیتا ہے، دنیا کا تجربہ کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس ہدایت کی کہ جس سے اس کو زندگی کا مقصد اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ صحیح طرح سے معلوم ہو۔ اس کے بعد کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اوکے، یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب تو ہے، لیکن بڑی بڑی مشکل کتاب ہے، میری زبان میں بھی نہیں ہے، تو مجھے کیا پتا، ہاؤ ڈو آئی نو، اس سے مجھے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ صرف انسانوں کی ہدایت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ بینات من الہدا، ہدایت میں بھی یہ بالکل واضح واضح آیات ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے اور آپ کو سٹرگل کرنی ہوگی نا، لیکن ایک مرتبہ جب آپ قدم بڑھائیں گے تو یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ اس کا اعلان ہے کہ میری کتاب بالکل واضح ہے، اس میں جو ہدایت تمہیں چاہیے میں تمہیں یعنی انڈرٹیکنگ دیتا ہوں کہ یہ بالکل واضح کتاب ہے۔ آپ نے اگر اللہ کی اس کتاب کی قدر نہیں کی اور آپ ہدایت کے لیے ادھر ادھر جاتے رہے تو آپ کو بہت سی سورسز سے ہدایت کچھ نہ کچھ مل جائے گی، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کی کتاب، محفوظ کتاب، آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ آپ اس سے ہدایت پائیں، اور آپ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیسری بات یہ فرمائی والفرقان، یہی بات نہیں ہے کہ یہ ہدایت واضح ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ الفرقان ہے، یہ صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فیصلہ کن ججمنٹ ہے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہوں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا ماننا ہے، کیا نہیں ماننا، اس کو ہم نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، چنانچہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ٹھیک ہے اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر کی حالت میں، تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ یرید اللہ بکم السر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم یہ روزے رکھو اور اس کی گنتی پوری کرو، چاہے رمضان کے مہینے میں، چاہے اگر بیماری اور سفر کی وجہ سے تم بعد میں رکھو تو تم اس کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ اس لیے کہا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم اس ہدایت کو پا کر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے میں تمہیں روزے رکھوا رہا ہوں تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں کہا گیا ہے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کہ آپ بہت زیادہ اللہ اکبر کہیں، تو پھر یہ اللہ کی بڑائی کیسے بیان ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے روزہ رکھ کے، جب آپ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر یہ بات سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ بھوکے پیاسے اور کمزور ہیں۔ کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کو ہوا کیا ہے، کل تک تو آپ ٹھیک تھے، آج کچھ چہرے پر آپ کے کچھ رونق نہیں ہے، آپ جواب دیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، کس وجہ سے؟ اپنے اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے اللہ کو بڑا ماننا،
اللہ کی بڑائی بیان کرنا. میرا رب اتنا بڑا ہے کہ جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے کہ جس کو میں استعمال کرتا ہوں، جس سے فائدہ اٹھاتا ہوں، لیکن جب وہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں نے ان نعمتوں میں سے بعض کو استعمال نہیں کرنا، تو میں اس کی حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اور یوں میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں. اور یہ میں اس کی بڑائی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہدایت کے لیے اس نے مجھے یہ کتاب بخشی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ روزے رکھنے کے لیے اس نے تمہیں اس لیے بھی کہا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، یعنی اس بات پر شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. شکر گزاری کے لیے روزہ رکھنا یہ ایک باقاعدہ دینی عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاموشی کے ساتھ اپنی برتھ ڈے مناتے تھے، سالانہ نہیں، ہفتہ وار، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. سو اللہ کے شکر کو ادا کرنے کا ایک طریقہ روزہ رکھنا بھی ہے، جو ہم رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو ہدایت کے لیے اپنی کتاب دی. یہ شکر اصل میں پیدا ہوتا ہے اس طرح سے کہ ہم اللہ کی بعض نعمتوں سے دن کے ایک حصے میں محروم رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جو افطار کا وقت ہے، جس میں ہم روزہ کھولتے ہیں، اور ہم کو روزہ کھولتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کیا نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن سے ہم ایسے مستفید ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ہمارا حق ہے، لیکن ذرا ہم محروم ہوتے ہیں تو ہم کو ان کی اہمیت، ان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھتے ہوئے ہم اس بات کا احساس ہم اپنے اندر بیدار رکھیں کہ ہمارے رب نے ہم کو ہدایت بھی دی ہے، اور یہ ساری نعمتیں بھی اس نے ہمیں فراہم کی ہیں. رمضان کے مہینے میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تقوی، شکر گزاری اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے علاوہ ایک اور وصف، ایک اور خوبی بھی پیدا ہوتی ہے جس کو صبر کہتے ہیں، پیشنس. ظاہر ہے کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں، تو ہم کو آ، صبر کرنا ہوتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بات بھی سکھائی گئی ہے کہ ہم کو اگر روزے کی حالت میں کوئی تنگ کرے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ کہہ کر ہم اس کو روکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. اسی لیے کہا گیا کہ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. کوئی آپ کے اوپر جھگڑا کرنے کے لیے شیطانی وار کرے تو آدمی کہے کہ جی میں تو انا سائم، میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہم لڑائی کروں. سو سیلف کنٹرول اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد پھر انسان اللہ کے احکام کو فالو کرنے کا ایک اس کے اندر ایسا سلیقہ آ جاتا ہے کہ جس میں کہ وہ ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آنےسٹلی آدمی جس کے اندر پیشنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے، زبان سے بھی وہ اول فال بکتا ہے، فیصلے بھی جلد بازی میں کرتا ہے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگتا ہے. لیکن جس شخص کے پاس صبر ہے، جو شخص اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، وہی ہے کہ جو اللہ کا بندہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہیں اگرچہ کہ اس کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہے. سو قرآن مجید نے یہ بتایا سورہ الفرقان کی آیت نمبر 75 میں کہ وہ لوگ کہ جو جنت میں اعلیٰ مقامات پائیں گے، وہ اس لیے پائیں گے کہ انہوں نے صبر کیا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، یہ لوگ ہیں وہ کہ جن کو کہ جنت کے بالا خانے، اونچے اونچے مقامات ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. رمضان کے مہینے میں ایک اور بڑی خوبی جو
انسان کے ہاتھ آتی ہے اگر وہ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائے، وہ ہے انفاق، چیریٹی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ عام طور پر ہم مسلمان رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے بھی نکالتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ جو بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اس کو کئی گنا زیادہ اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو ضرورت مند ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، آخرت میں کامیابی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جن کی آپ مدد کر رہے ہیں ان کی ضرورت اور تکلیف کا احساس آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر سب سے زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب آدمی دوسرے کے ساتھ ایمپتھائز کرے، دوسرے کی تکلیف کو امیجن کرے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے۔ جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اتنا بےتاب ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ اس کے اندر جذبہ، انکلینیشن پیدا ہوتا ہے کہ جو عام حالات میں نہیں ہو سکتا۔ روزہ یہ کمال بھی کرتا ہے۔ ہم بھوکے ہوتے ہیں، ہم پیاسے ہوتے ہیں، اور ہم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس ہر حال ایک تکلیف دہ چیز ہے، آدمی ایک بے بسی محسوس کرتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ 2:30-3 بجے دن کے ہم کو بھوک لگ رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ بھائی 6 بجے روزہ کھلنا ہے اور افطار کے لیے بہت کچھ سامان موجود ہے۔ لیکن آدمی امیجن کرے ان لوگوں کی صورتحال، فلائٹ، کہ جو بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی ریئلسٹک امید نہیں ہوتی کہ انہیں کچھ کھانے پینے کو ملے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بھوکے پیاسے ہی رہتے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو کوئی مناسب بندوبست، انتظام نہیں ہوتا، تو آدمی کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت فیاض تھے، لیکن آپ کی فیاضی کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی رمضان کے مہینے میں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیاضی کی ایک تیز ہوا ہے کہ جو چل پڑی۔ رمضان مبارک میں ایک اور بڑی خوبی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ ہے توبہ استغفار کا موقع۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں ہماری کچھ روٹین کی چیزیں ہیں، ایک فلو میں بہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نماز پڑھ لی، کچھ اچھائی کے کام بھی کر لیے، بائی اینڈ لارج زندگی کا رخ کسی اور ہی طرف ہے۔ اللہ اور آخرت کبھی کبھی یاد آتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں اور آدمی بھول بھی جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کے فلو کو روک دیتا ہے، ایک بریک لگ جاتی ہے، اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ریویو کریں، کریٹیکلی ایگزامن کریں کہ ہم نے اب تک زندگی میں کیا کیا، اور پھر جہاں جہاں نظر آئے جھول، کمی، زیادتی، گناہ، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں۔ یہ بات ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانم و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی کیفیت میں اور احتساب کی کیفیت میں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی آپ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اس کیفیت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر رہے ہیں اور احتساب کر رہے ہیں، اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں،
اور اس میں جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے اس کا اعتراف کر کے اللہ کے آگے توبہ استغفار کر رہے ہیں، اس سے ماضی کے گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایک بے پناہ موقع ہے، معلوم نہیں پھر کبھی ہمیں رمضان میں ایسر آئے نہ آئے۔ یہ جو رمضان ہے اس میں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اس کے رخ کو درست کریں، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ان کے بارے میں اللہ سے معافی مانگیں، رات کی عبادت میں بھی، دن کے روزوں میں بھی۔ میں آخر میں آپ کو دو احادیث سناتا ہوں رمضان سے متعلق۔ ایک حدیث تو وہ ہے کہ جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ نے یوں فرمایا۔ یعنی عام طور پر تو حدیث میں حضور کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات بیان فرمائی۔ تو اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میرا بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو میں اجر دیتا ہوں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ یہ رینج ہے، اس رینج میں اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے انسان کے اپنے خلوص، اس کی اپنی قربانی، نیکی کرنے کا جو طریقہ ہے، جذبہ ہے، سب کو سامنے رکھ کر کسی کو بالکل آرڈنری لیول پر اجر ملتا ہے تو وہ اصل انسان کی نیکی کی ورتھ سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے، اور یہ رینج جاتے جاتے آخر تک 700 گنا تک جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن روزہ اس میں ایکسیپشن، یعنی یہ عام نیکیوں کے لیے، نماز کے لیے، صدقے کے لیے اور نیکیوں کے لیے روزہ ایک ایکسیپشن ہے، روزہ میرے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں ہی اس کا اجر دوں۔ یعنی روزہ وہ خاص عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، تو یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں اصل میں وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں نیچرلی۔ اگر انسان ایک اچھا انسان ہے تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے ہمیں نماز کی عبادت بتائی ہے۔ ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس نے زکوٰۃ کا قانون بتایا۔ ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں روحانی طور پر، اس نے حج اور عمرہ بتایا، اور بہت سے احکام دیے ہیں۔ وہ سب اصل میں اللہ کے لیے ہیں، لیکن وہ سب ہمارے لیے، اپنے لیے۔ روزہ ان نیچرل ہے، روزہ ہماری کسی فطری ضرورت کا جواب نہیں، یہ اللہ کے حکم کے لیے ہم کرتے ہیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے دو خوشخبریاں، ایک خوشخبری اس کو ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشخبری اس کو ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی زندگی کو روزے دار کے تجربے، روزے دار کے اس روزے کے ایکسپیرینس کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اصل میں بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ بھی ایک روزے کی مانند ہے۔ بھائی ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بعض چیزوں پر ہمیں روکا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے، وہ چیزیں اٹریکٹیو ہیں، لیکن ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی روزے کی اسپرٹ ہے کہ ہم روزے میں رہتے ہیں، اپنی ضرورتوں پر قدغن لگاتے ہیں، بریکس لگاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو حضور نے یہ خوشخبری دی کہ بندہ مومن کو افطار کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس کو تب میسر آئے گی کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور گویا کہ بندہ مومن کا دنیا کا روزہ ختم ہوگا اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس آنے والے رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی عبادت صحیح اسپرٹ کے ساتھ کریں، اور قرآن مجید کے ساتھ صحیح تعلق قائم کریں، تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں
اور اس کی روشنی سے اپنے دلوں کو بھی اور اپنے ماحول کو بھی منور کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.